استنبول میں پاک افغان مذاکرات تعطل کا شکار۔ افغان طالبان کی غیر سنجیدگی اور غیر لچکدار رویے کے باعث تعطل برقرار ہے۔ دوست ممالک کے مذاکرات کو نتیجہ خیز کروانے کی آخری کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کا طالبان وفد سے عملی اقدامات کے لیے تحریری ضمانت کا مطالبہ۔ طالبان کی کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیوں کی تحریری یقین دہانی کرانے سے گریز۔ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیموں کے حملے کا جواب اس کو ٹھکانے پر ہی دیں گے، اور دہشت گردی ہوئی تو اس کا مناسب انداز میں جواب بھی دیا جائے گا۔ اعجاز احمد ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی اعجاز صاحب، بتائیے گا کن وجوہات کی بنا پر اتنا کترا رہے ہیں افغانی؟ جی وجوہات بہت ہی واضح ہیں۔ افغان جو وفد ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ منٹ پر کابل فون کرتا ہے اور پھر کابل سے ہدایت دے کر آگے بڑھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو کابل میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے ہینڈلر ہیں وہ کسی اور کے ذریعے ہینڈل کیے جا رہے ہیں اور وہ کسی اور کی گیم کھیل رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز بھی تقریباً 14 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد بے نتیجہ مذاکرات ختم ہوئے۔ آج اس بات کی موہوم سی امید کی جا رہی ہے کہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور کچھ پیش رفت شاید ممکن ہو سکے، کیونکہ ثالثیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک اور کوشش کرنا چاہتے ہیں، ورنہ عملی طور پر مذاکرات بالکل آگے نہیں بڑھ رہے، ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ افغانستان کی جانب سے بارہا بس صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہماری زبان پر عمل کریں۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وعدے ماضی میں بھی کیے گئے لیکن تمام وعدے توڑ دیے گئے، تحریری معاہدہ ہونا چاہیے۔ پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی کے مراکز کسی صورت قبول نہیں ہے، جہاں سے بھی حملہ ہوگا اس ٹھکانے پر پاکستان جوابی وار کرے گا، اور ایسا وار کرے گا کہ پھر سب لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ پاکستان بھرپور جوابی وار کا کہتا ہے، لیکن پاکستان ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ دراندازی روکی جائے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ معاہدہ کیا جائے، پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ افغان عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں، لیکن افغانستان کا رویہ آڑے آ رہا ہے اور افغان طالبان کے وفد کا رویہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جی اچھا، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر بات کریں جو عالمی برادری سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا، ایک وعدہ کیا گیا تھا، اس کی خلاف ورزی ہوئی، بھی پاکستان کو یقین دہانی کروائی اور پھر پیسوں کے مطالبات اور اس کے بعد جگہ کی تبدیلی کی باتیں بھی سامنے آئیں، تو اس تمام تر صورتحال میں تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کسی طریقے سے پاکستان میں ڈیسٹیبلٹی کو نہ روکنے کے حوالے سے۔ تو پاکستان کا موقف واضح ہے۔ اب اگر یہ مذاکرات کسی نہج پر، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو ترکی اور پاکستان جیسے جو ممالک ہیں جن سے عالمی برادری سے جس طرح وعدے کیے گئے ہیں طالبان، تو وہ اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں کی جائے؟ جی اب تک کا جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں پاکستان کے موقف کو ترکی اور قطر کی جانب سے بھی پذیرائی مل رہی ہے، لیکن یہ دونوں پاکستان دوست فریق چاہتے ہیں کہ پاکستان تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کرے۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں جس صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے مسلسل اس سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈیڈ لاک کو مذاکرات کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور پاکستانی وفد کی یہی کوشش ہے کہ مذاکرات جتنے طویل ہوتے ہیں بے شک ہو جائیں، لیکن اب تک 4-5 دن کا جو رویہ ہے طالبان کا وہ ذرا اس کے برخلاف دکھائی دیتا ہے۔ تاہم جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق جو ثالث ہیں وہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور پاکستان سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ پاکستان انہیں ایک اور موقع دے۔ پاکستان نے آج بھی ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے، آج بھی ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان جو اس وقت گفتگو میں محو ہے وہ کسی نقطے پر آتے ہیں کہ نہیں۔